ایک دفعہ جانوروں کے بڑوں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی بہت بڑا کام کرے، کوئی ایسا کام جس سے دنیا میں کوئی اچھی تبدیلی آ جائے۔ ایک میٹنگ کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جنگل میں ایک اسکول کھولیں گے۔ انہوں نے اپنے کیریکولم کے ڈیزائن میں 4 سبجیکٹس کو شامل کر لیا، جس میں شامل تھا رننگ، کلائمبنگ، فلائنگ اور سوئمنگ۔ ایڈمنسٹریشن کو آسان بنانے کے لیے انہوں نے 4 سبجیکٹس کو لازمی قرار دیا، یعنی ہر اسٹوڈنٹ کے لیے سارے سبجیکٹس میں پاس ہونا لازمی ہے۔ ڈک یعنی بطخ سوئمنگ میں بہت زبردست تھا۔ کلاس کے دوران کبھی کبھار وہ اپنے انسٹرکٹر کو بھی ہرا دیتا تھا، اس سے بھی آگے نکل جاتا تھا۔ فلائنگ میں اس کے صرف پاسنگ مارکس آ رہے تھے اور رننگ میں وہ بری طرح ناکام ہو رہا تھا۔ تو رننگ میں بہتر بننے کے لیے اس نے ایکسٹرا کلاسز لینا شروع کیے۔ ان ایکسٹرا کلاس کے چکر میں کبھی کبھار وہ سوئمنگ کی بھی کلاس مس کر دیتا تھا۔ رننگ کی پریکٹس اس نے اتنی زیادہ کی کہ اس کے پاؤں زخمی ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ صحیح طرح سوئمنگ بھی نہیں کر سکا، اور آخری ایگزام میں سوئمنگ میں بھی اس کے ایوریج نمبر آ گئے۔ لیکن اسکول میں ایوریج مارکس ایکسیپٹیبل تھے۔ کسی کو ڈگ کے سوئمنگ میں ایوریج نمبر آنے سے کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن ڈگ کو اپنے سوئمنگ میں کم نمبر آنے سے کافی پریشانی ہوئی۔ خرگوش یعنی ریبٹ رننگ میں ہمیشہ ٹاپ آتا تھا، لیکن سوئمنگ نہ آنے کی وجہ سے وہ سیشن کے بیچ میں ہی نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو گیا۔ گلہری یعنی اسکویرل کی کلائمبنگ میں پرفارمنس کافی شاندار تھی، لیکن فلائنگ کی وجہ سے اسے ہمیشہ پریشانی ہوتی تھی۔ ٹیچر نے یہ رول بنایا ہوا تھا کہ اگر فلائنگ کرنی ہے تو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ گراؤنڈ سے ہونا چاہیے، لیکن اسکویرل چاہتا تھا کہ وہ فلائنگ سٹارٹ کرے درخت کے ٹاپ سے۔ ان رولز اور ٹینشن کی وجہ سے کلائمبنگ میں اسکویرل کے C آ گئے اور رننگ میں اس کے D آ گئے۔ کلاس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا ایگل کے ساتھ، کیونکہ ایگل کبھی بھی ڈسپلن کو فالو نہیں کرتا تھا، وہ رولز کو ہمیشہ توڑتا رہتا تھا۔ کلائمبنگ میں وہ ہمیشہ دوسروں کو ہراتا تھا، لیکن وہ اپنے رولز کے اوپر چلتا تھا۔ کلائمبنگ کے لیے وہ اپنا رول یوز کرتا تھا، اسکول کے رول کو وہ فالو نہیں کرتا تھا۔ سال کے آخر میں ایک ایب نارمل ایل کلاس میں ٹاپ آ گیا۔ وہ سوئمنگ اچھی خاصی کرتا تھا اور ساتھ ہی ہلکی پھلکی کلائمبنگ، فلائنگ اور رننگ بھی کر لیتا تھا۔ ایڈمنسٹریشن نے اس کو گولڈ میڈل سے نوازا۔ کتے ہمیشہ اسکول سے باہر رہتے تھے اور ایڈمنسٹریشن سے لڑتے رہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کیریکولم میں ڈگنگ اور بوروئنگ بھی شامل ہونا چاہیے، اور آخر کار تنگ آ کر انہوں نے گراؤنڈ ہاکس اور گوفرز سے مل کر ایک پرائیویٹ اسکول کھولا، اور وہ اسکول کافی اچھا چلا۔